حلیہ مبارک. قد و قامت، نہ دراز قد نہ پست قامت، یعنی درمیانہ قد تھا آپ کا. رنگت چمکدار، نہ چونے کی طرح بہت زیادہ سفید اور نہ ہی گندمی جیسے سانولا. سر مبارک متناسب، نہ چھوٹا نہ ہی بڑا. بال نہ سیدھے نہ گنگریالے بلکہ اس کے درمیان. بالوں کی لمبائی کانوں اور کندھوں کے درمیان، کانوں اور کندھوں کے درمیان. چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار. آنکھیں سفیدی میں سرخ ڈورے، یعنی اس آنکھوں کی سفیدی کے اندر سرخ سرخ لائنیں نظر آتی تھی. ابرو باریک اور باہم ملے ہوئے یہاں سے. پلکیں سیاہ سرمگی. پیشانی کشادہ اور چمکدار. ناک لمبی. دہن یعنی منہ دہانہ کشادہ. دندان کھلے صاف اور چمکدار جیسے موتی ہو، اور درمیان میں تھوڑی سی یعنی جگہ تھی، تھوڑا سا فاصلہ تھا. کان متناسب. داڑھی گھنی، کچھ بال سفید. مونچھیں نفیس تراشیدہ اور پست، یعنی کھڑی نہیں ہوتی تھی. گردن لمبی اجلی چاندی کی طرح سفید. کندھے کندھوں کی ہڈیاں مضبوط چوڑے شانے. بغل سفید. پیٹ اور سینہ دونوں برابر، پیٹ نہ اندر کو دھسا ہوا نہ باہر نکلا ہوا، یعنی اسٹریٹ چوڑا سینہ. ناف سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی باریک لمبی دھاری. کمر سڈول سفیدی اور چمک میں گویا چاندی سے بنی ہوئی. ہاتھ اعتدال کے ساتھ بڑے، ٹھنڈے اور خوشبودار. ہتھیلیاں اور انگلیاں گداز اور ریشم کی طرح نرم، اور اسی مناسبت سے انگلیاں بھی. کلائی مرمری اور دراز. جوڑ مضبوط اور کشادہ. تلوے گداز یعنی نرم. گوشت سے پر قدرے گہرے. ایڑی کم گوشت. پنڈلی قدرے پتلی سفید چمکدار. چال چلتے ہوئے آگے کی طرف جھکاؤ رکھتے اور مضبوطی سے قدم اٹھاتے، یعنی اکڑ کے نہیں چلتے تھے بلکہ ہلکا سا خم ہوتا تھا اگلی طرف، اور بہت جھک کے بھی نہیں. اس قدر تیز چلتے گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہو. ساتھ چلنے والے تھک کر چور ہو جاتے، بمشکل ساتھ دے پاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف اور بے نیاز چلتے جاتے. پسینہ گویا شفاف موتی خوشبودار. جسم مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار. مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جیسی مہر تھی، چھوٹی سی. خاموشی باوقار. گفتگو شیریں واضح اور جامع کلمات. لباس بہتر سے بہتر اور پیوند لگے لباس بھی پہنے، جو میسر ہوا وہ پہنا. سوتی کتانی اونی دیباج. استعمال کردہ رنگ، دیباج جو ہوتا ہے نا وہ ریشم ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ریشمی کپڑا پہنتے تو اس کی پٹی جو ہے جیسے کناری لگی ہوتی وہ مراد. استعمال کردہ رنگ پسندیدہ رنگ سفید اور سبز. سبز جبہ. سرخ دھاری دار یمنی چادر، یعنی یہ چیزیں آپ نے اوڑھی ہیں. سیاہ اور ہلکے زرد رنگ کا لباس پہنا. امامہ یعنی پگڑی. سفید کے علاوہ سیاہ اور زرد خاکستری مائل امامہ. امامہ کے نیچے کبھی ٹوپی اور کبھی ایک خاص کپڑا قنا کا استعمال کیا. شملہ چھوڑا بھی اور نہیں بھی چھوڑا. شملہ ہوتا ہے نا وہ جو کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے پگڑی کے اینڈ میں، یعنی کبھی پوری کا پورا بل دے دیا اور کبھی تھوڑا سا نیچے کو لٹکا بھی دیا. قمیص اور تہبند. پسندیدہ لباس قمیص جبہ یعنی لمبی لانگ شرٹ. پوری آستین. آستین تنگ. کبھی کبھار موسم کے تقاضوں کے مطابق گلا کھلا بھی رکھا. عمر بھر ٹخنوں سے قدرے اونچے تہبند استعمال کیا. اوڑھنے کی چادر. سرخ چادر سبز چادر دھاری دار چادر ہبرہ پسند تھی. جوتا چپل کی طرح 2 تسمے والا. ایک تسمہ انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان رہتا اور دوسرا چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے بیچ میں ہوتا. یہ 2 طرف سے اندر جاتا تھا پاؤں تسمے کے اندر، یا وہ جو اسٹرپ ہوتی. جرابے اور موزے. سادہ معمولی اور اعلیٰ ہر قسم کے موزوں کا استعمال کیا. شاہ نجاشی کے بھیجے ہوئے سیاہ رنگ کے سادہ موزوں پر مسا بھی فرمایا. سیدنا دحیہ کلبی کے دیے ہوئے موزوں کا تحفہ پھٹنے تک استعمال فرمایا. انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی. نگینہ کبھی چاندی کا اور کبھی حبشی پتھر کا. نگینہ کیا ہوتا ہے؟ جو انگوٹھی کے اندر ہوتا ہے.
دائیں ہاتھ میں پہنی، عموماً دائیں ہاتھ میں پہنی، کبھی کبھار بائیں میں بھی، تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو کہ بائیں میں پہننا گناہ نہیں۔ درمیانی اور شہادت کی انگلی میں نہ پہنتے تھے، یعنی شہادت کی انگلی ہوتی ہے نا جس سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کرتے نماز میں تو اٹھاتے ہیں جس کو اور ہلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کی انگلی کیا ہے؟ درمیانی۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں خنصر، پنسر، وسطی، سبابہ اور ابہام۔ تو آپ نے وسطی اور سبابہ میں انگوٹھی نہیں پہنی۔ انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ ترتیب بار نیچے سے اوپر تک 3 سطروں میں کندہ تھے، بطور مہر استعمال کی۔ خوراک، حلال اور طیب تمام اشیاء خوردنی یعنی کھانے والی چیزیں برضا اور رغبت تناول فرماتے، اکثر بھوکے رہتے، کبھی پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیتے، ذائقہ اور طبیعت پر کوئی چیز گراں گزرتی تو بغیر کوئی نقص نکالے اسے ایک طرف کر دیتے، یعنی کھانا نہ کھاتے۔ پھر پسندیدہ خوراک دستی کا گوشت، دستی کیا ہوتی ہے؟ بکری کے جو آگے والے ٹانگیں ہوتی ہیں وہ دستی ہوتی ہے اور پیچھے والی لگ۔ پنیر، چیز، شہد، کھجور، دودھ، کدو، سرید ہوتا ہے شوربے میں روٹی توڑ کے ڈال کے بھگو کے کھانا، حلوہ، جو کی روٹی۔ نفاست اور سلیقہ، یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں کھاتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پسند تھا کبھی کبھار۔ نفاست اور سلیقہ، کثرت سے تیل استعمال کرتے تھے، کنگھا کرتے، مانگ نکالتے، لبوں مونچھوں کے زائد بال تراشتے، داڑھی سنوار کر رکھتے، کثرت سے مسواک کرتے۔ سرما، رات سونے سے قبل 3 سلائی دائیں اور بائیں آنکھ میں لگاتے۔ خوشبو، مشک جسے مسک کہتے، عود، کافور اور ریحان کی خوشبو استعمال کی۔ گھر میں ایک عطر دان میں بہترین خوشبو موجود رہتی، خوشبو کا ہدیہ ضرور قبول فرماتے۔ نشست اور آرام، قیلولہ، کبھی فرشی نشست اور کبھی چارپائی پر تشریف رکھتے، کبھی ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھ لیتے، یعنی اس ٹانگ کو ٹانگ پر رکھتے، تکیہ سے بھی ٹیک لگاتے، کبھی کسی صحابی کے ساتھ بھی ٹیک لگاتے۔ غار حرا میں سیدنا ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر آرام کیا، کبھی دونوں رانیں کھڑی کر لیتے اور پنڈلیوں پر دونوں ہاتھوں سے ہلکا باندھ لیتے، ایسے بیٹھ کے ٹانگ آگے کر کے اس طرح بیٹھ۔ غزوہ بنو المستلق میں ام المومنین سیدہ عائشہ کے زانوں پر سر رکھ کر بھی لیٹے۔ غار ثور میں سیدنا ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر آرام کیا۔ معجزات، قرآن مجید اسراء و معراج، واقع اسراء و معراج پر کفار کے سوالات کا جواب دینے کے لیے بیت المقدس کا نقشہ آپ کے سامنے لایا جانا، یعنی یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ فرشتوں کے ذریعے جنگ میں مدد، چاند کا آپ کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہونا، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور ان کا درست ثابت ہونا، کچھ آپ کی زندگی میں ہوئی اور کچھ بعد میں۔ شیطان بھی آپ کے تابع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان آپ کے تابع کر دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ به قرینہ من الجن، قالوا وإیاک یا رسول اللہ، قال وإیای الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر۔ اللہ نے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان جن ساتھی مقرر کر دیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی تو وہ اسلام لے آیا، پس وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ نباتات، درختوں کا قبل از نبوت شام میں آپ کے لیے جھک جانا، پہاڑوں اور درختوں کا آپ کو سلام کرنا، درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کے گچھے کو بلانا اور اس کا آنا، کھجور کے تنے کا آپ کے فراق میں رونا، کھجور کے ڈھیر میں سے آپ کا گزرنا اور ڈھیر کا بڑھ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیکر کے درخت سے 3 مرتبہ گواہی مانگنا اور درخت کا گواہی دینا۔ حجر، یعنی یہ معجزات مختلف چیزوں سے متعلق ہیں، اس لیے الگ الگ ٹاپک ہے۔ حجر کا مطلب پتھر۔ وادی کے شجر اور مکہ کا ایک پتھر آپ کو قبل از نبوت سلام کرتا تھا۔ احد پہاڑ، ہرا کا پہاڑ، احد پہاڑ کا لرزنا اور آپ کے قدم مبارک مار کر تھمنے کے حکم دینے پر رک جانا۔ حیوانات،
سست اور کمزور اونٹنی کو چابک لگنے سے اس کا تیز رفتار ہو کر سارے لشکر سے آگے نکل جانا۔ سفر ہجرت میں خشک اور لاغر بکری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے چھونے سے خوب دودھ دینا، سب کا جی بھر کر پینے کے باوجود سب سے بڑے برتن کا بھر جانا، سرکش اونٹ کو قابو میں لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کرنے پر روتے ہوئے اونٹ کے آنسوؤں کا تھم جانا۔ تام غزوہ خندق کے موقع پر 1 یا 2 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہو جانا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جو کی چند روٹیاں 70 یا 80 لوگوں کو پوری ہو جانا۔ 1 پیالہ دودھ تمام اصحاب صفہ کو کافی ہو کر بچ جانا۔ 1 بکری کی کلیجی سفر میں 130 افراد کے کھانے کے باوجود بھی بچ جانا۔ پانی غزوہ ذات الرقاع میں 1 قطرے پانی پر انگلیاں مبارک رکھتے ہی پانی کا پھوٹنا اور غازیوں کا سیراب ہو جانا۔ سفر حدیبیہ میں 1 کوزہ پانی میں دست مبارک رکھتے انگلیوں سے پانی کا پھوٹنا اور 1500 افراد کو سیراب کرنا۔ سفر تبوک میں آپ کا ایک عورت کے پانی کے 2 مشکیزوں کو چھونا، اس سے 40 صحابہ کا سیراب ہونے کے باوجود مشکیزوں کا بھرا رہنا اور اس عورت کے ایمان لانے کا سبب بننا۔ حدیبیہ کے خشک کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلی پانی ڈالتے ہی کنویں کا پانی کا ابل پڑنا، دعا کا فوراً قبول ہونا۔ سیدنا انس بن مالک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگا۔ سیدنا عروہ بارقی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، پھر اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو انہیں بہت نفع ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ کی ہدایت کی دعا کی تو وہ فوراً مسلمان ہو گئی۔ چہرہ موڑے بغیر آگے اور پیچھے دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا يخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری، اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارے رکوع چھپے ہوئے ہیں اور نہ ہی تمہارا خشوع، کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھ پاتا ہوں۔ انسانی اعضاء پر اثرات۔ غزوہ بدر میں قتادہ بن نعمان کی آنکھ پر آپ کے دست مبارک رکھنے سے ان کی باہر ڈھلکی آنکھ کا واپس اپنی جگہ پر درست ہو جانا اور بینائی کا پہلے سے زیادہ تیز ہو جانا۔ ابو رافع کے قتل کے موقع پر عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی کا ٹوٹنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ہاتھ پھیرنے پر پنڈلی کا ٹھیک ہو جانا۔ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک لگانے سے آنکھوں کا صحیح ہو جانا۔ آپ کی صفات مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور بردباری۔ غزوہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ٹوٹنے اور چہرہ زخمی ہونے کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر نہایت گراں گزرا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ دشمنوں کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ اللہ کی طرف بلانے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور دعا فرمائی اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ یہ آپ کی حلم اور بردباری تھی کہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے بہت عمدہ سلوک کیا۔ حلم کیا ہوتا ہے؟ برداشت کر جانا، ایک دم غصے میں نہ آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ سے کچھ مانگنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں، لیکن تم میرے پاس آتے رہو، جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جس پر آپ قادر نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کی بات ناگوار گزری تو انصار کے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ خرچ کیجئے اور عرش والے سے کمی کا خوف نہ رکھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انصاری کی اس بات سے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے، پھر فرمایا اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی آپ نے کہا تھا نا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں، پھر تم دوبارہ آ جانا۔ ایک شخص مانگنے کے لیے آیا نا، تو آپ کے پاس تھا نہیں کچھ، تو آپ نے کہا تم پھر آؤ، جب ہوگا میں تمہیں دوں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کے پاس اگر ہے نہیں تو آپ مکلف ہی نہیں نہ دیں، یعنی آپ پر کوئی اعتراض ہی نہیں، آپ اسے انکار کر دیں کہ ہے ہی نہیں کچھ، جیسے ہم اکثر کیا کرتے ہیں معاف کرو۔ تو کہا یہ کہ کچھ ہو اور پھر انسان دے، یہاں کچھ نہیں بھی تو انکار کرنے کو دل نہیں، اور یہ کہا کہ آتے رہو، جب ہوگا تو تمہیں دے دیں گے۔ یہ ہے اصل سخاوت۔ اور پھر مشورہ دینے پر بھی آپ کو خوشی نہیں ہوئی۔ اگر ہمیں کوئی ایسا مشورہ دے تو ہم اس کے
ممنون ہوں گے کہ شکر ہے تم نے میرا ساتھ دیا، میں واقعی مجبور تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا اور تم نے میری جان چھڑوا دی. یہ ہے حقیقی سخاوت، یعنی واقعی دینے والے تھے، دینے سے محبت تھی. کبھی کسی کو نہ نہیں کی، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. اگر خود نہیں ہوتا تھا تو کسی سے سفارش کر دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت. ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد مجھے مال دیجیے کیونکہ تم اپنے مال یا اپنے باپ کے مال سے نہیں دیا کرتے. کتنا سخت جملہ ہے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جملے کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اس کو عطا کیا. پھر فرمایا کیا تم راضی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے پھر اس کو مال دیا اور فرمایا کیا اب تم راضی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے اس کو تیسری مرتبہ مال دیا اور فرمایا کیا اب تم راضی ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ اب تم راضی ہو کیونکہ ان کے دل میں تمہارے خلاف کچھ ہے، کیونکہ ان کے سامنے تم نے مجھے برا بھلا کہا تو ظاہر ہے کہ ان کے دل پر کتنا گراں گزرا ہوگا کہ اس شخص نے ہمارے نبی اور ہماری محبوب ہستی کے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے. آپ ایسی زیادتی کرنے والے کو نہ صرف یہ کہ اتنا دے رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، بلکہ دوسروں کو بھی اس سے راضی کر رہے ہیں. کہاں یہ کہ آپ خود ناراض ہو جاتے. یہ تھا آپ کا اخلاق، یہ تھی آپ کی صفات. اور ہمیں تو کوئی کچھ کہہ دے تو جس کو نہیں پتا ہوگا اس کو بھی بتا کے اس کو بھی ناراض کروائیں گے اس سے، اور پھر شرط لگائیں گے اگر مجھ سے تم نے بولنا ہے تو اس سے نہیں بولنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو آپ اس میں سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی کچھ نہ کچھ بھجواتے. مثلا کبھی بکری کا گوشت کاٹتے، پھر اس کے پارچے یعنی ٹکڑے بنوا کر خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے اور فرمایا کرتے وہ ایسی اور ایسی تھی، یعنی اپنی بیوی کو یاد کرتے تھے، یعنی خدیجہ کی تعریف کیا کرتے تھے. نیز ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور تواضع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام بھی کرتے، مثلا گھر کی صفائی کرنا، جوتا مرمت کر لینا، کپڑے میں پیوند لگا لینا، خادموں کے ساتھ کھانا کھانا، بکری دھونا، اونٹوں کی خبر گیری کرنا، بازار سے سودا سلف لانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مجھے مسکینی کی حالت میں ہی فوت کر، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا. یعنی آپ کی محبت کمزور لوگوں کے ساتھ تھی. دیگر صفات نرمی اور رحم دلی، جود و سخاوت، حیاداری، شگفتہ مزاجی، شفقت و محبت، صدق و امانت، زہد اور تقوی، امانت داری، جانوروں سے شفقت، یتیموں، گھر والوں، خادموں، غلاموں اور غیر مسلموں سے حسن سلوک، مہمان نوازی، ماحولیات کا خیال، بہترین گھڑ سواری، بہترین شوہر، باپ، دوست، معلم، سیاستدان، حلم و بردباری، عاجزی و تواضع، عدل و انصاف، عفو درگزر، صبر و تحمل، شجاعت و بہادری، صلہ رحمی، اخوت و مساوات، بچوں سے محبت، مصلحت عامہ کا لحاظ، بہترین تیر اندازی، سپاہیانہ فنون میں مہارت. یہ سب آپ کی کوالٹیز تھیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب کوئی بات آپ کو کرنی ہے تو کر سکتے ہیں آپ. جی وفات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، پیدائش میں ہے، کیونکہ اس وقت تاریخ لکھی تو نہیں جا رہی تھی نا، یہ اندازے سے ہی بتایا گیا. جی جی وہ واقعہ درست ہے، وہ واقعہ درست ہے. خواب میں تو کسی کو بھی کوئی آ کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کے خواب میں آتے ہیں اور ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، تو خواب میں تو بات چیت ہو سکتی، کسی سے بھی ہو سکتی. نہیں کوئی دلیل نہیں ملتی، صرف نام ملتے ہیں، کوئی ایسی ان کے ثواب کے بارے میں کچھ نہیں ملتا. یہ تو فرق نہیں بتایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انگلی میں پہنی ہے، یعنی کہ بنسر میں. جی بنسر میں پہنی ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی اگر کوئی پہن لے تو یہ نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ منع کیا، آپ نے منع نہیں کیا لیکن آپ نے پہنی نہیں اس میں. ٹھیک ہے. امام نبوی کا کہنا یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے لیے ایسی کوئی بات نہیں، مردوں کو منع کیا گیا ہے کہ ان 2 انگلیوں میں نہ پہنے، لیکن چاہے عورت ہو یا مرد ہو پھر بھی پسندیدہ وہی ہوگا جو آپ کی پسند ہے. ٹھیک ہے. جی ایک تو استاذہ میں یہی کہہ رہی تھی کہ حضرت عمر نے بھی جو مشورہ دیا نا،
تو اپنی محبت کی وجہ سے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک دفعہ ایک کھجور کے چھال کے بستر پہ لیٹے ہوئے دیکھا تھا تو آپ رونے لگے, تو ان کی محبت میں وہ مشورہ دیا. دوسرا مجھے یہ بڑی چیز بات کلک کری کہ ایک بھیڑیے نے, ایک جانور نے, اس کا رزق جس نے چھین لیا, اس بھیڑیے نے اس کو بھی مطلب گائیڈ کیا کہ یثرب میں جاؤ اور وہاں پہ. تو مطلب ہم انسان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہم اگر آپ کو پہچانتے ہیں تو آپ کی پہچان کتنے لوگوں کو کرواتے ہیں آگے. نہیں, مختلف اوقات میں, لیکن یہ کہ جب آپ فوت ہوئے تھے تو آپ کے گھر میں سب سے زیادہ جو چیز تھی وہ ہتھیاری تھی. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.